کہ لوگ دیکھیں ہی نہ، تو وہ ایسے وقت میں چلا دیتے ہیں کہ وہ دیکھنے کا وہ وقت دیکھنے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ بیٹھ کے ایک دن دیکھ لیا تو دیکھتا ہی رہا اور پھر وہ نکلا ہی نہیں باہر گھر سے، تو الٹا ہی ہو گیا. یہ اسپرٹ ہونا چاہیے. آج کل کے تو ایسی چیزیں میرے خیال سے بند ہی ہو گئی ہیں سر. ہاں نہیں، اب اس جو کا پہلے رواج ہی بنتی نہیں، تھی وہ رواج ہی نہیں رہا. نہ ہمارے وہ زمانے میں ماں باپ جو تھے وہ تہذیب سکھاتے تھے، جو اس تہذیب کا ہم خیال رکھتے تھے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو پیٹرن تہذیب کا، وہ تہذیب ویسے ہی وہ سیٹ اپ موجود رہے. تو اب تو یہ ہے کہ نہ باپ کو بیٹے کی پرواہ، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ، نہ پڑوسی کی پرواہ. ہمیں پڑوسیوں کی پرواہ ہوتی تھی، ہمارے بزرگوں کی پرواہ ہوتی تھی کہ کوئی پوچھے گا کہ اتنا ٹائم ہو گیا کہاں سے آ رہے ہو. اب تو کوئی نہیں پوچھتا تھا. کوئی ذرا پوچھ کے تو دیکھیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، پھر وہ بتائیں گے آپ کو کہاں سے آ رہے ہو. سر انہی باتوں کو ہم جاری رکھتے ہیں اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آتے ہیں بریک کے بعد. ہم آ چکے ہیں ہمارے شو میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے کمال احمد رضوی صاحب. ان سے پرانی باتیں کافی ہو گئی ہیں، کرتے ہیں کچھ نئی باتیں. سر ابھی ریسنٹلی آپ کی جو کتاب لانچ ہو رہی ہے الف نون پہ، جو آپ نے لکھی تھی، تو اس کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. کتنا پرانا ہے تو اصل میں نے اس کو کمپائل کر دیا ہے، جو 50 ایپیسوڈز جو میں نے لکھے تھے اور ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں. تو وہ اسکرپٹ کی، وہ جو اسکرپٹ تھے اس کے، اسی کی کتاب چھپ رہی ہے. واو. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے الف نون دیکھا ہے اس کو پڑھیں گے تو ان کو وہی مزہ آئے گا. جو دیکھے تو اس میں کریکٹر آ جائیں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہے پڑھنے میں بھی ان کو وہی مزہ آئے گا جو دیکھنے میں مزہ آیا تھا. تو اس وقت تو وہ تیاری ہم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم پریس میں بھیجیں اس کو. اب پریس میں بھیجنے کی شرائط یہ ہے کہ 50% ایڈوانس مانگتے ہیں پریس والے. تو جس دن ان کو 50% مل جائے گا وہ پرنٹنگ شروع کر دیں گے. جب وہ چھپ جائے گا تو 50% دے کے تو ہم کاپیاں اٹھا لیں گے. اور کب تک کا ہے یہ؟ جی یہ پورا پروسیس کب تک کا ہے؟ یہ تقریباً 1 مہینے کا ہے. 1 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو آپ کو اس کی انتظار ہے کہ کیسا فیڈ بیک آپ کو دوبارہ ملے گا پبلک کی طرف سے کتاب کا؟ میرا خیال ہے کہ پبلک بہت انجوائے کرے گی اس کتاب کو. اور یہ ایک ایسی ڈاکومنٹ ہوگی جو مطلب ہے کہ جو پاکستان کا عہد ساز سیریل تھا الف نون، تو وہ ان کے گھروں میں کتابی حالت میں موجود ہو. اور میرے خیال سے آج بھی ہماری قوم نظریں بٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ واپس سے آئیں اور کچھ ایسی چیز کریں. تو بہت ہی عرصے کے بعد ان کو آپ کی کتاب ملے گی، تو آئی تھنک ان کو کافی خوشی ہوگی ہماری عوام کو اس چیز کی. امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی، لوگ شوق سے پڑھیں گے. ہمارے یہاں پڑھنے کا بڑا رواج دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ابھی بھی لوگ مجھے ملتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ الف نون چھپی ہوئی کتاب نہیں مل سکتی؟ میں نے کہا مل جائے گی آپ کو. بہت پوچھتے تھے لوگ، پوچھتے تھے اس کے بارے میں. اور دوبارہ الف نون کی جیسا ہی کوئی کام کرنے کو موقع ملے تو آپ پھر سے سٹارٹ کریں گے؟ نہیں، اب میں دوسروں کا موقع میں کیوں چھین لوں. جن کو موقع ملا ہوا ہے وہ پھر بیچارے کہاں جائیں گے. تو لہٰذا ان کو جن کو موقع ملا ہوا ہے وہ اپنا کام کریں. میں نے اپنا کام کیا، لوگوں کو اچھا لگا. وہ بھی ایسا کام کریں کہ دوسروں کو اچھا لگے. یہ نہ کہ جی وہ 500 روپے پر منٹ لے رہا ہے، کوئی 5000 روپے پر منٹ لے رہا ہے، یہ نہ ہو. مطلب ہے کہ دیکھیں لوگ کہ بھائی میں نے اچھا کام کیا. اور آج کل کی جو آپ کو لگتا ہے جو ہماری آج کل کی انڈسٹری ہے اس میں اور پرانی جو انڈسٹری تھی اس میں کتنا فرق ہو گیا یا کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں. مطلب ہے کہ سیٹ آف ویور جو تھے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اور جو ڈوئرز تھے وہ بھی چینج ہو گیا ہے. دونوں چیزیں بدل چکی ہیں. وہ بدلتی رہتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہی چلتا رہے گا. سکہ ہے وہ تو ایک سکہ ہے، وہ ایک خاص وقت تک وہ سکہ چلتا رہتا ہے. پھر آپ کو اسٹیٹ بینک کہہ دیتی ہے کہ جی ہم ڈیموٹنائز کر رہے ہیں اس کو، تو اب یہ فلاں نوٹ جو ہے اگلے فلاں اس سے پھر آپ کو اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اس طرح
اچھا اس وقت آپ کو کبھی کسی نے کاپی کی آپ کی ایکٹنگ یا آپ کی رائٹنگ یا میں نے تو دیکھا ہے کہ ہر چیز مجھے میری کاپی لگتی ہے. اس میں 2 کریکٹر جہاں آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک موٹا دکھائی دے گا, ایک پتلا دکھائی دے گا. جہاں آپ کو 2 نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ الف نون کی کاپی ہے یہ, یا کاپی بھی نہیں کرتا, اس سے یہ محظوظ ہوئے ہیں یا مستفیض ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, کوئی جرم نہیں ہے, سیکھا ہے آپ سے, جرم نہیں ہے یہ مطلب ہے. کامیڈی کے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اب یہ پہلے اگر میرا خیال ہے اگر یہ رفیع خاور نہ ہوتا ٹی وی پر تو میرا خیال ہے کہ موٹے ایکٹر کی کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب تو اس سے 5 گنا ڈبل اور ٹرپل موٹے لوگ آ رہے ہیں. اس وقت بھی تھا سر کہ سلیم لوگ چاہیے, اسمارٹ لوگ چاہیے ایکٹنگ کے لیے, اس وقت بھی یہ دیکھتے تھے؟ جی اس وقت یہ دیکھتے تھے کہ سلیم اسمارٹ لوگ آئیں ایکٹنگ میں صرف؟ ہاں اس وقت بھی دیکھتے تھے, لیکن یہ کہ کامیڈی میں یہ جو میں نے بنا ڈالی وہ یہ تھا کہ ایک موٹا تھا ایک پتلا تھا, ایک شریف تھا ایک بدماش تھا. تو یہ دونوں پیرلل چیزیں ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں شریف بھی ہوتے ہیں بدماش بھی ہوتے ہیں. اب زیادہ بدماش ہیں, اب شریف بہت کم ہو گیا. ہمارے زمانے میں شریف بھی ہوتے تھے. اب آپ کو لگتا ہے شریف ختم ہو چکا ہے؟ اپنے بھی شریف ہے مگر بہت کم ہے. اور سر ننا اور رفیع خاور کے علاوہ آپ کو اس کے بعد کوئی ایسا ایکٹر ملا انہی کی طرح کا جن میں اسپرٹ ہو اور انہی کی طرح وہ شوق ہو ان میں کام کرنے کا؟ وہ بدلتے رہتے ہیں نا, مطلب میرے اسکرپٹ الف نون ختم ہو گیا, وہ کیریکٹر ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے بہت ساری سیریز لکھی. آپ کا مخلص تھا, بانو کے میاں تھا, اس میں بھی تو لوگ کیریکٹر, اور یہ مسٹر شیطان تھا, مسٹر سپر شیطان تھا, آج کا سبق ایک پروگرام تھا, اور ایک چور دروازہ پروگرام تھا. تو اس میں مختلف کیریکٹرز رہتے تھے, لیکن وہ چونکہ کامیڈی وہ کریٹ جو ہوئی تھی وہ دوبارہ نہیں ہو سکی, اور میں نے کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو میں اس سے ملاؤں. بالکل الگ تھا یہ, اور مجھے اس میں بھی بہت مزہ آتا تھا. اور سٹائر لکھنا میرا کام ہے, طنز اور مزہ پیدا کرنا. تو یہ کہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملتے تھے لوگوں پہ باتیں لکھنا یا معاشرے پہ طنز کرنا چیزوں پہ؟ یہ میرے بچپن سے عادت تھی. میں ایک دفعہ میں نقلیں اتارتا تھا بہت اچھی, نقالی بہت کرتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرا ایک جغرافیہ کا ٹیچر تھا اسکول میں, تو اس کی خاص طریقے سے بولتا تھا, تو میں اس کی نقلیں اتارتا تھا. تو میرے جو اسٹوڈنٹ ساتھی تھے وہ کہتے تھے یار ذرا اس کا تو سناؤ, تو پھر میں اس کو سناتا تھا. ایک دن میں سنا رہا تھا تو وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا, تو لوگ وہ سب چپ ہو گئے. وہ ایک دم سے آ گیا اور میں نقلیں اتار رہا ہوں. اب ایسے ادھر آڈینس میری ہے, ادھر میں ہوں, پیچھے سے وہ آ گیا پیچھے, تو وہ لوگ دیکھ کے چپ ہو گئے. تو میں نے پڑھ کے دیکھا تو کہنے بہت اچھا, یہ تم میری نقلیں اتار رہے ہو, یہ تمام زندگی تم یہی کرو گے. اس نے پتہ نہیں دعا دی, میں جو بھی تھا آپ کے لیے تو بہت ہی اچھا تھا. تو اس سے یہ ہے کہ مجھے پھر لوگوں کے بولنے کا اسٹائل, ان کی سوچ, کیا سوچ کے بول رہے ہیں. اچھا سب سے زیادہ کس علاقے کے یا کس قوم کے اوپر آپ کامیڈی کرتے تھے؟ ہماری قوم کافی کامیڈی کی تھی, اور کسی قوم کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فنی تھی. اچھا تو اس کے علاوہ آپ لوگ نے کبھی سر پاکستان سے باہر یا ہماری قوم کے علاوہ کبھی کامیڈی نہیں کی باہر جا کے؟ باہر جا کے میں نے تھیٹر کیا تھا. جی لندن میں کیے. وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بہت اچھے. اصل میں اس الف نون سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا. اس الف نون کے بعد جو بھی میں کوئی سا بھی کام کروں تو وہ جو الف نون دیکھنے والے تھے وہ لندن میں بھی ٹکٹیں خرید کر کے اس آڈیٹوریم میں آئے دیکھنے کے لیے. اور ساتھ میں کون کون تھا آپ کے پاس؟ وہی سارے میں کروں کوئی جاننے پہچانے ہوئے نہیں تھے, سارے نئی کاسٹ. لندن میں نے 2 دفعہ پلیس کیے, تو وہیں کے لڑکوں لڑکیوں کو بلا کے میں نے ان کو ٹرین کر کے, اور اسٹیج پہ لندن کے اسٹیج پہ جا کے وہ ڈرامہ کیا,
اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے, ٹکٹیں خریدی, بروشر چھپا, واو. اور مجھے بڑے پیسے ملے وہاں. تو یہ سب الف نون کی وجہ سے تھا. الف نون کی وجہ سے سب جانتے تھے کہ الف نون والے کمال صاحب ہیں. یہ نام کہاں سے سوچا کہ الف نون رکھنا؟ یہ ہمارے آغا ناصر صاحب تھے. تو نام جب یہ ہم نے اسکرپٹ لکھنا شروع کیا تو وہ لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھائی اس کا نام بھی ہونا چاہیے. بہت سے نام تجویز کیے گئے. آخر میں جو دلا کے کسی نے کہا کہ یار تم اپنے نام پر لکھ دو, اس کا نام آغا ناصر کا پروگرام لکھ دو, رکھ دو, کیونکہ وہی کر رہا تھا یہ پروڈیوس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آغا ناصر نہیں, الف نون کافی ہے. الف سے آغا, نون سے ناصر. وہ الف سے اللہ اور نون سے ننا ہو گیا اور آغا ناصر ہو گیا. علن اور ننا کیسے ذہن میں آیا؟ علن اور ننا ذہن میں کیسے آیا آپ کے؟ مجھے تو ایک موٹا ایک پتلا ہی آیا تھا, مجھے نام تو یاد نہیں تھا. نام تو تھا ہی نہیں میرے ذہن میں. ایک موٹا ایک دبلا. موٹے کے بارے میں یہ تھا کہ بہت شریف, مطلب تیز آدمی, تیز آدمی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اور وہ ذرا ٹھس آدمی ہے, بیوقوف آدمی. ننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جگہ کسی نے لی پاکستان میں؟ کوئی نہیں لے سکا. اللہ نے ایک ہی ننا پیدا کیا تھا اور اس کو اکیلا اٹھا لیا. آج کا ننا آپ کو اگر پھر بھی 50% اگر آپ کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا کیونکہ ہوگا ہی نہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہے کمال احمد رضوی صاحب. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد.